میرے چیف گیسٹس، میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے پیارے بچوں، بہت بہت پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب ہیل کر رہا ہے، کہ پنجاب گرو کر رہا ہے، پنجاب اپنی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آتا دیکھ رہا ہے۔ آج میں اپنے بچوں کی خوشی دیکھوں، ان کے چہرے کی چمک اور دمک دیکھوں، ان کے لہجے کا جوش و خروش دیکھوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب صرف لیڈ نہیں کر رہا، پنجاب صرف ہیل نہیں کر رہا، پنجاب ماشاءاللہ ڈرائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج گجرات کی جو وائب ہے، یہ وائبز جو مجھے بچوں سے آ رہی ہیں، اس سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا، پاکستان کا، پنجاب کی ہر بیٹی کا، پنجاب کے ہر بیٹے کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اتنے سارے بچوں کو ہونہار مل رہا ہے، اسکالرشپ، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو مجھے نظر آنے لگا ہے کہ جو پنجاب کی جین زی ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کی تیاری میں ہے۔ شاباش میرے پیارے بچوں، میرے لیے جتنی بھی ہونہار کی تقاریب ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس کی تقریبیں ہوتی ہیں، میرے لیے وہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہوتی۔ جب میں ہونہار اور لیپ ٹاپس کی تقریب میں آتی ہوں تو میں اپنے ٹائم کی کوئی لمٹ رکھ کے نہیں آتی۔ اس دن میرے باقی سب کام کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایک سرکاری تقریب نہیں ہے، یہ ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی کامیابی پہ مناتی ہے۔ میں آج آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں۔ اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی باتیں سنتی ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتی ہوں، آج جس جذبے کے ساتھ جب وہ ترانے پڑھ رہے تھے تو آپ جس جذبے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے ہلا رہے تھے، آپ جانتے کتنا حوصلہ ملا ہے۔ آپ کی یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھتی ہوں تو یقین کرو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں آپ کے لیے، ورنہ یہ ہونہار اسکالرشپس کے چیکس اور لیپ ٹاپس آپ کے کلاس رومز تک بھی، آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن میری ملاقات آپ سے نہ ہو سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ایک ماں کے طور پہ صرف آپ کی کامیابیاں اور آپ کی ریٹ نہیں کرتی، میں آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرنے آئی ہوں کہ پنجاب کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میں نے وہ سب وسائل اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر نچھاور کر، اور آپ نے جو خواب دیکھنے ہیں دیکھو، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی وہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ ہمارے پیچھے کھڑی ہیں تو ہم کچھ بھی کریں گے، تو میں لٹرلی جا کے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو خواب دیکھنے آپ دیکھو، پنجاب کے کسی بیٹے کے، کسی بیٹی کے خواب صرف اس لیے پورا ہونے سے نہیں رہنے چاہیے کہ اس کے پاس ان کو پورا کرنے کی اس کے والدین کے پاس، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے تمام وسائل آپ سب کی قدموں میں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کے ٹیچرز کو بھی مبارک ہو، آپ کے کالجز، آپ کے یونیورسٹیز کو بھی مبارک ہو،
آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو, آپ کے گھر والوں کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے اور 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس, ہونہار اور یہ لیپ ٹاپس آپ کو دیے جا رہے ہیں. 100% میرٹ. آج کوئی بچہ, میں آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں, کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا فلاں کو ایک بھی اسکالرشپ جو ہے وہ میرٹ کے باہر ملا ہے. میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں. اگر آپ نے محنت کی ہے اور آپ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تو آپ انعام کے حقدار ہیں. I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. اور بچوں, ابھی وہ بچہ یہاں پر بات کر رہا تھا جو مظفر گڑھ سے آیا تھا. تقریر تو کر لوں. وہ بچہ جو, یہ لے لو پلیز, وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا, اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ کر کے, وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے, غربت کا مقابلہ کر کے کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے پاس ہو کے دکھانا ہے, اچیو کر کے دکھانا ہے, بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا, آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے. کتنی اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس 1 لاکھ, تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ. اچھا. اور بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کی اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں, جتنے آج وہ خوش ہیں, یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر. اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو ہیڈز آف دا اسٹیٹس سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں. تو آپ لوگ, میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے, جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, جین زی کہتے ہیں, میرے ملک کا فیوچر ہے, پنجاب کا فیوچر ہے, وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے, اس کو اس کا حق مل رہا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میرے بچوں. لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپ سے, کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے, کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے. تو میرے بچوں, یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ اس ملک کا مستقبل ہو. آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے, آپ نے اس ملک کا جامنا ہے, اس ملک کا فیوچر, اس ملک کا جو ترقی ہے, اس ملک کی جو بقا ہے, وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں, جتنے اسکالرشپس ہو سکیں, جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں, وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں, تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو, آپ لوگ ڈاکٹرز بنو, آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو, آپ لوگ AI میں کام کرو, آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو, آپ لوگ جہاز اڑاؤ, اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. میرے بچوں, بڑی اچھی تالیاں بجا رہے ہو, ویری نائس. میرے بچوں, ایک بات, مجھے آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے, مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی, تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں
کہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو. یقین مانو جب آپ پاکستان کو، اس کی محبت کو، اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا، اپنے ملک کا، جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس رسپانسبلٹیز کو جو آپ کے شولڈرز پہ ہے، آپ کے کندھوں پہ ہے، پاکستان کا مستقبل ہونے کے ناطے، پاکستان کا فیوچر ہونے، ڈسپلین، نو ناٹ لائک دس، آرام سے، ناٹ لائک دس بچوں، آرام سے. میں آپ کو ابھی ملتی ہوں، میں اپنی تقریر ختم کر لوں، میں آپ کو ملتی ہوں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور میری بات کو دھیان سے سننا. وہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے بات ہے. اٹک کے اس پار، اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے. اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو، ٹائرز جلاؤ، ہسپتال بند کرو، روزگار بند کرو، دکانیں بند کرو. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز تھمائے جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جاتا ہے، جب آپ کو تشدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنڈے پکڑو اور لوگوں کے روزگار بند کرو، یہ ٹائر جلاؤ اور سڑکیں بند کرو، یونیورسٹیز بند کرو، ہاسپٹلز بند کرو، سکولز بند کرو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صوبہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جیلز، جو آپ کے قید خانے ہیں، وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی، کالج اور سکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کر رہے ہیں. ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز کے بعد اگر وہ ملک سے باہر جا کے جاب کر کے کمانا چاہتے ہیں، ان کو پرواز کارڈ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے جاب لنکیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اگر وہ ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جابز ملیں، ان کو کاروبار کے لیے پیسے ملیں. اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین تعلیم ملتی ہے، اور بہترین تعلیم کے نتیجے میں آپ کا مستقبل جو ہے وہ سنورتا ہے. آپ کے ماں باپ کا مستقبل سنورتا ہے، آپ کے ملک کا مستقبل سنورتا ہے. تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہے تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں، بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو. کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟
اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے، 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے، اسپتالوں کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر، اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے۔ ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکے، اس دن کی روزی نہ کما سکے، تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو۔ خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو، پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو۔ پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی، شرپسندی، انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، یہ بدتمیزی، بد تہذیبی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے پیارے بچوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سن رہے ہو نا؟ اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا، ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا۔ میری والدہ، میں جیل میں تھی، میرے والد جیل میں تھے۔ میرے بچوں، یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے۔ میرے والد جیل میں تھے، میری والدہ میں جیل میں تھی، تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا، اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا، تو وہ آئی سی یو میں تھی، بے ہوش پڑی تھی، ریسپریٹر پہ، وینٹیلیٹر پہ تھی، اور یہ لوگ ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر، ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر، دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں تھی۔ میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے۔ آئی تھنک امریکہ میں یہ اسپیچ اس نے کی تھی کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے، اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے، اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، لیکن
ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो। तो मैंने देखी, एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते, और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो, वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी मां की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूं, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें, लेकिन जातियात को उठाकर पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें। इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि पंजाब कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं, हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। ये वक्त अब बदल गया है। और कुरान की एक आयत है मेरे बच्चों कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है ना? तो मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आप लोग खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपना और अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। और आज
جب آپ اس ہال سے باہر جانا, اس تقریب سے باہر جانا, تو سر اٹھا کے جانا کہ آپ کا حق آپ کو ملا ہے, کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. اور یہ فیصلہ کر کے جانا, اور یہ فیصلہ کر کے جانا کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے اپنے وطن کے ایک ایک ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اپنے وطن میں انتشار نہیں کرنا, اپنے وطن میں دنگا فساد نہیں کرنا, اپنے وطن کی املاک کو, لوگوں کی املاک کو, اپنے وطن کی بسوں کو, گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگانی, اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے, اپنی جان پہ کھیل کے اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دینی. وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا, میں 1 2 3 کہتی ہوں, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. پاکستان. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.